رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ نبی پاک کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے بعد السلام علیکم ناظرین حاضرین، السلام علیکم۔ ہم نے ایک دین کی بات شروع کی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قرآنی آیات کے ذریعے ہم جو ان کی زندگی جو قرآن مجید میں جس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ہم آپ کے سامنے وہی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ نوح کو کھولا ہوا ہے، سورہ نوح، اور اسی کے آگے ہم بات کو جو پچھلی ہم ریکارڈنگ میں بات کر چکے ہیں، ہم نے آیت نمبر 22، 23، 24 تک ہم آپ کا ترجمہ جو ہے نا آپ کے گوش گزار کر چکے تھے سورہ نوح کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو ہے نا ہم آپ کے سامنے وہ والی بات پیش کرنے لگے ہیں کہ یہی جو ترجمہ تھا نا، ترجمہ تو ہو چکا ہوا ہے، اب اس کا ہم نے جو کنز الایمان ہے نا، امام احمد رضا بریلوی نے جو قرآن مجید ہے تفسیر کے ساتھ، اس کا ہم نے پرنٹ لیا ہوا ہے۔ وہ ساری آیات جو ہے نا میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر چکا ہوں، تو اب جو ہے نا اس کی جو ہے نا تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھا ہوا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے جب انہوں نے وحی سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں قوم میں ان کے سوا اور ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر ہے امام احمد رضا بریلوی کی کنز الایمان کی، جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تب آپ نے دعا کی، اب اللہ پاک بھی سمجھ گئے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک سمجھانے کی، بتانے کی نوح علیہ السلام کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے۔ اب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ قوم جو ہے نا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ والی مانے یا نہ مانے، وہی بات ہو رہی ہے۔ تب آپ نے یہ دعا کی طوفان میں غرق ہونے کے لیے، جب انہیں عذاب الہی سے بچا سکتا اور ہلاک نہ فرمائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے وحی سے معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اور اپنے والدین اور مومنین مومنات کے لیے دعا فرمائی کہ یہ دونوں مومن، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور تمام کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ساری تفسیر آگے آ رہی ہے کہ وہ ہلاک ان کو کس طرح ہوا، کس طرح ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تھوڑی غلطی کر دی، ہم نے تو بالکل آخری پیج آپ کے سامنے نظر کر دیا، سوری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تکذیب ہی کرتے، اللہ تعالیٰ نے
اب اللہ پاک نے جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ نہیں مانتے، اللہ جل شانہ کا کوئی حکم نہیں مانتے، تو اللہ پاک نے ایک کام کیا جو کہ قرآن کی تفسیر میں امام احمد رضا بریلوی کی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، اولاد دینی بھی ختم کر دی، اور اللہ پاک نے ان پر ایک مختصر سا عذاب لانا شروع کر دیا۔ 40 سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سب سے پہلا کام جو کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھانے کے باوجود نہ ماننے والا، تو اللہ پاک نے یہ والا کام جو میں نے گوشگزار کیا، بارش کو روک دیا اور عورتوں کو بانجھ کر دیا، اور 40 سال ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے، سبحان اللہ۔ جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ پاک ان کو نشانیاں دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، جو میرا نبی جو میں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں ان کی بات مانو، ان کی بات سنو، اور اللہ پاک انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ والی 2-3 چیزیں جو کی نا، ان کے بارے میں جو میں نے قرآن کی تفسیر میں امام احمد رضا بریلوی کی جو میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کفر اور شرک سے اور ایمان لا کر مغفرت طلب کرو۔ اللہ پاک نے تھوڑا سختی کا طریقہ کار اختیار کیا نا، جو ہم آپ کی گوشگزار کر چکے ہیں، پھر ہم کر دیتے ہیں۔ بارش روک دی، عورتوں کو بانجھ کر دیا، اور 40 سال تک ان کے مال کو ہلاک کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ پاک نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا نا ان کو سمجھانے کے لیے کہ باز آ جاؤ، سب کچھ تو میرا ہی ہے نا جی، اور تم اگر میرے نہیں مانتے نا تو میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ تاخیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا تھا۔ توبہ کرنے والوں کو آپ تم ایمان لائے، سبحان اللہ۔ اور اگلی آیت جو نمبر ہے، یہ آیت نمبر ہے 22، جو کہ تفسیر ہے، اس کا پیج نمبر ہے ہمارے انٹرنیٹ پہ، ہمارے قرآن مجید کنز الایمان ڈالا، اس کا پیج نمبر ہے 1028، سبحان اللہ۔ مال اور اولاد کثرت سے عطا فرمائے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے، اس میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ جو بات ہے نا، امام احمد رضا بریلوی کی تفسیر میں انہوں نے بھی کسی صحابی کی جو بات کی ہوئی ہے اسی کو ہی تفسیر میں انہیں قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دے دے کر اسی میں ہی لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے حضرت حسن بصری، حضرت حسن، امام حسن اور حسین جو ہے نا، ان میں سے امام حسن جو ہے نا، میرا خیال ہے یقیناً یہ وہی ہوں گے، کیونکہ حسن کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے، بس صرف حسن لکھا ہوا ہے، امام وغیرہ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ اب پہلی بات ریئیکشن جو ہوا ہے، اللہ پاک نے ان پر کو سختی، نارمل تو کیسے سختی جو ہے نا شروع کر دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب ان کو ایسی پرابلمیں آنی شروع ہو گئی ہے نا، تو اب وہ جو ہے نا، آپ نے استغفار کا حکم دیا کہ توبہ کرو، سبحان اللہ، اور حکم دیا، سزا آیا، ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی اور اسے بھی یہی حکم دیا کہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا آدمی آیا، اس نے قلت نسل کی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ دیکھیں امام صاحب نے، احمد رضا بریلوی نے کتنے سونے کے موتی والے موتی ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر نے، امام نے جو پیار کرتے تھے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب تینوں باتوں میں شکایتیں شروع ہو گئی۔ نسل بھی 40 سال جب اللہ پاک نے ان کی نسل بند کر دی تو اس نے پاس آیا اور قلت نسل کی شکایت کی۔ اس سے بھی فرمایا، یہی فرمایا۔ جو چوتھا آیا
زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی، اللہ پاک نے یہ چھوٹا سا عذاب جو ہے نا پہلے ان کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے نہ مارے جائے، میری رحمت، میں غفور الرحیم ہوں، پھر بھی میں رحم کرنے والا ہوں، مان جاؤ تو مان جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ چھوٹا عذاب جو ہے نا ان کے اوپر نازل کرنا شروع کر دیا، وہی شکایت جو ان کو پرابلم، پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ اے جو ہمارے پاس یہ پرابلم ہو گئی ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ جو کوئی آتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توبہ استغفار کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ چند لوگ آئے، قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ غفور الرحیم ہے، سبحان اللہ۔ اب سوچیں نا اس بات پہ، پہلے بات کوئی نہیں سنتا تھا، کوئی بات نہیں سنتا تھا نا، اب دیکھیں اللہ پاک کا جب عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، اس سے تو بہت بڑا آگے عذاب آنا ہے، جب عذاب آنا شروع ہو گیا تو آہستہ آہستہ لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا، کس کی طرف؟ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، ان کے قرآنیات امن، اچھا جی، اس طرح کہ ان پر ایمان لاؤ۔ کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختصر یہی لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے چاہا ہے اب اس قوم کو چھوٹا سا عذاب جو تنگیاں ان کے اوپر کر دی، تو وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف پلٹے، سبحان اللہ۔ یہ والی بات تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نوٹ کی، کسی جگہ پہ حوالہ لکھا ہوگا تو امام صاحب نے اس کا اس تفسیر میں ذکر کیا۔ اب اگلا لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ تمام باتیں کسی نہ کسی صحابی رسول سے سنی ہوئی ہیں، نبی پاک سے سنی ہوئی ہیں، اور جو صحابی ہے نا آگے وہ باتیں پروموٹ کر رہے ہیں، سبحان۔ اگلی بات جو لکھی ہوئی ہے نا تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابن عباس سبحان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آفتاب مہتاب کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں اور ہر ایک کی پشت زمین کی طرف، تو آسمانوں کی اطاعت کے باعث اس کا اور ان کی روشنی تمام آسمانوں پر پہنچتی ہے، اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، روشن کرتا ہے، اور اس کی روشنی چاند کو نور سے قوی طرف ہے، سبحان اللہ۔ حضرت تمہارے باپ حضرت آدم کو اس سے پیدا کیا گیا، موت کے بعد اس سے روز قیامت، یہ سورہ نمبر ہے 30، اس سے روز قیامت، اور میں نے جو ایمان استغفار کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے نہ مانا، سبحان اللہ۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، سبحان اللہ۔ اب بھی قوم جو ہے نا سارے پیغامات، وہ چھوٹا عذاب آنے کے باوجود بھی نہیں مانا تو نہیں مانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے ان کے ماننے والوں کو ایذائیں پہنچائیں، سبحان اللہ۔ یہ وہی بات آ رہی ہے، ناظرین ذرا سنیں، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ آ جاتا ہے جب ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جیسے کہ حضرت بلال کی بات سنیں، ہے نا جی، دوسرے صحابہ کی، اور میں جو ایک بی بی تھی جو سب سے پہلے اسلام میں، ان کا ذہن اب ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ان کو شہید